ایک سنی سنائی بات نے ایک جاندار کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ صدیوں سے سانڈے کے تیل اور گوشت کو خاص قوت بخش مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سانڈے کے تیل کے حوالے سے کی جانے والی تمام باتیں محض مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہیں، یعنی غلط بیانی کر کے گاہک کو بیوقوف بنانا۔ سانڈے کی چربی کا کیمیائی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا یہ چربی کسی بھی جاندار میں پائی جانے والی دوسری چربی سے مختلف نہیں ہوتی، یوں اس چربی کی کوئی خاصیت بھی نہیں بنتی۔ اس طرح اس تیل سے مالش کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ الٹا خطرناک ہے، اس سے اکثر جلد کو جلنے کی طرح کا نقصان پہنچتا ہے۔ ان غلط مفروضات کی بنا پر تیل حاصل کرنے کے لیے سانڈے کو بلا وجہ مارا جا رہا ہے اور سادہ لوح افراد سے ان کی منہ مانگی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے دیگر کئی علاقوں میں بھی سانڈے کو ان غلط مفروضوں کی بنا پر شکار کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے سانڈے کا تیل عرب ممالک سمیت کئی ملکوں کو بھیجا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں سانڈے کے خاص اعضاء اور گوشت کھائے بھی جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے یہی غلط فہمی کار فرما ہے کہ یہ جانور جنسی کمزوری کا علاج ہے۔ سانڈے کے کاروبار میں ملوث زیادہ تر افراد ان پڑھ ہوتے ہیں جو سنی سنائی باتیں آگے بڑھا کر لوگوں سے پیسے کماتے ہیں۔ ان کاروباریوں کی گاہکوں کے لیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ سانڈا کیونکہ صحرا میں رہتا ہے اور وہاں کی گرمی برداشت کر لیتا ہے، اس لیے یہ بہت طاقت اور افادیت کا حامل جانور ہے، اور اس کا تیل لگانا یا گوشت کھانا کھانے والے کو قدرتی طاقت عطا کرے گا۔ سانڈے کا تیل اور گوشت انتہائی مہنگے داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ تیل کی چھوٹی سی شیشی بھی ہزاروں روپے میں بیچی جاتی ہے۔ سانڈا ایک بے ضرر اور معصوم سا جانور ہے۔ بے انتہا شکار کی وجہ سے اس کی نسل بھی شدید خطرے میں ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ سانڈے کا وجود ایکو سسٹم کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی علاقے میں سانڈے کی نسل ختم کر دی جائے تو وہاں ان موذی کیڑوں اور حیوانات کی بھرمار ہو جائے گی جو سانڈے کی خوراک بنتے ہیں، اور ان کیڑوں اور حیوانات کی تعداد اس علاقے میں بے انتہا بڑھ جائے گی، جو بالآخر انسان، نباتات، حتیٰ کہ چھوٹے حشرات کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگی۔ لہٰذا ان تمام لوگوں سے درخواست ہے جو سانڈے میں شفا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس وہم سے نجات حاصل کریں تاکہ ایک جاندار کی نسل کو درپیش خطرہ دور ہو سکے۔